حضور سیدنا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا آزمائشوں کا اور بے انتہا مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. یہاں تک بھی ان کی حیات طیبہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مخصوص خطوط جب ان کے سامنے کھولے گئے تو جس خط کو کھولتے جاتے اس خط میں بڑی اور انتہائی قبیح گالیاں امام اہل سنت کو لکھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک خط کھولا، ایک تحریر پڑھی، اس میں سخت گالیاں امام اہل سنت کو دی گئی ہوتی. دوسرا کھولا، اس میں بھی سخت قبیح بری باتیں امام اہل سنت حضور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھی گئی ہوتی. کئی خطوط کھولے گئے، پڑھنے والے ایک کے بعد ایک پڑھتے جاتے تو غضب میں اور غصے میں اضافہ ہوتا جاتا. تو چند خطوط پڑھنے کے بعد مزید پڑھنے کی ہمت نہیں رہی تو ان لوگوں نے اجازت مانگی کہ حضور والا اجازت دیجئے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو گالیاں لکھی ہیں، حالانکہ آپ کیسے ہیں دنیا جانتی ہے، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری، آپ کی شان علمی دنیا جانتی ہے. آپ نے آج تک کسی کا نقصان نہیں کیا، نہ کسی کو گزند پہنچائی. آپ تو صرف دین کی باتیں کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے آپ نہایت شفیق و رحیم، اور دین کے دشمنوں کے لیے آپ برہنہ تلوار ہیں. تو آپ اجازت دیجئے تو ہم آپ کی طرف سے ان گالی دینے والوں کو جواب دیں. تو سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کچھ خطوط دکھائے جس میں ان کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی، جن کو پڑھوایا اور پڑھاوانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو دوسرے خطوط لکھنے والے ہیں، جنہوں نے میری اتنی شانیں بیان کی ہیں، پہلے ان لوگوں کو ان شانوں کے بیان کرنے پر شکریہ کے خط لکھ دو، اس کے بعد کہیں جا کر ان گالی دینے والوں کو جواب دینا. ان کا تو شکریہ میں آج تک ادا نہیں کر سکا جو میری شانیں بیان کرتے ہیں، تو ان کو میں کب جواب دینے لگا جو مجھے گالیاں دیتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا، سنو، جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں اس بات پر خوش ہوتا ہوں، جو مجھے گالیاں لکھتے ہیں یا میرے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں تو میں اس بات پر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ جتنی دیر یہ لوگ میرے دشمن بن کر مجھے گالیاں لکھتے ہیں یا مجھے برا کہتے ہیں، تو جتنی دیر یہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں، کم سے کم اتنی دیر یہ خدا اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے سے رک تو جاتے ہیں. یعنی جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تک میری ذات خدا اور رسول کی ذات اور اس کی شان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے کہ خدا اور رسول کو گالیاں دینے سے رک جاتے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں. میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری وجہ سے اللہ اور رسول کی شان میں توہین کرنے سے کچھ دیر تو بچت ہو جاتی ہے. رضا اسی بات پر خوش ہو جاتا ہے.